الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسی قیمتی دولت سے نوازا۔ کہیے الحمدللہ۔ دوستو، یہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی روپے اور پیسے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسلام سے محبت کریں، اسلام کو گلے لگائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں اس دنیا میں خیر اور بھلائی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں خیر اور بھلائی ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی، اصل حیات آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ وہاں کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقل و دماغ سے کام لیں اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، وہاں کے لیے نیک توشہ جمع کریں۔ آج ہم اور آپ اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن سب کو چھوڑ کے یہاں پردیس میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم یہاں رزق حلال کمائیں، روپیہ پیسہ کمائیں اور پھر اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ کسی کو ضرورت ہے گھر بنانے کی تو اس کے لیے وہ آدمی تکلیف جھیل رہا ہے، پردیس کی زندگی، مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو اپنے شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے بھائی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو زمین خریدنا ہے، کسی کو گھر بنانا ہے، مختلف حاجات، مختلف ضرورت ہے ہر آدمی کو۔ اس لیے آدمی اپنا گھر دوار، ملک، وطن سب چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے، ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں پردیس میں زندگی گزار رہا ہے، تاکہ تھوڑا بہت پیسہ کما کے ایک اچھا سا گھر ہو جائے گزارے کے لائق، تاکہ اچھا سا اچھا کھانا وہ کھائے، اچھا سا اچھا کپڑا پہنے، اس کا جو ہے اس دنیا میں معیشت اور گزارا اچھا ہو۔ یہی مقصد ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو ٹیمپرری دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کے لیے ہم اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اتنی پریشانی ہم اور آپ جھیل رہے ہیں تاکہ دنیا میں آرام اور سکون ملے، آرام اور سکون سے یہ دنیا ہمارا کٹے۔ تو یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا میں آرام اور سکون کے لیے، چین کے لیے، بھلائی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ جو آدمی جتنی مزدوری محنت کر رہا ہے، جتنا دماغ کو لڑا کے وہ جو ہے نا پیسہ کما رہا ہے، تو اس کو اتنا بینیفٹ فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو وہ سکون اور آرام کی زندگی میسر ہے۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیں آرام چاہیے، قبر میں بھی ہمیں اچھا گھر چاہیے، قبر میں بھی اچھا بستر چاہیے، قبر میں بھی ہمیں جو ہے اچھا لباس چاہیے، اچھا کھانا چاہیے۔ تو وہاں کے لیے بھی تیاری کرنا ہے۔ اگر وہاں کے لیے تیاری نہیں کریں گے، وہاں کے لیے ہم فکر نہیں کریں گے، وہاں کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے،
تو پھر ہمارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، کبھی ہمیں آرام نہیں ملے گا۔ قبر میں آپ کو معلوم ہے، قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ قبر میں انسان کو جب رکھ دیا جاتا ہے، کفنانے دفنانے کے بعد میت کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد ہی منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ہاں، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہی 3 سوال۔ اب جو آدمی ایک اللہ کو مان کے گیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کر کے گیا ہے، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کر کے گیا ہے، تمام قسم کی عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے خاص کر کے گیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا ہے، ہاں، اللہ کے لیے نماز پڑھا ہے، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے حج کیا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ صدقات خیرات کیا ہے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے قربانی کیا ہے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اللہ ہی سے دعا کیا ہے، اللہ ہی سے روزی طلب کیا ہے، اللہ ہی سے اولاد طلب کیا ہے، ہاں، اللہ ہی کو مصیبت کے وقت پکارا ہے، مشکلات اور پریشانی کے وقت اللہ ہی کو پکارا ہے، اور نظر نیاز بھی اللہ ہی کے لیے مانا ہے، قسم بھی اللہ ہی کے لیے کھایا ہے، ہاں، مصیبت میں اور تکلیف میں اور ہر حال میں صرف اللہ سے مدد طلب کیا ہے۔ اگر تمام قسم کی عبادتوں کو صرف ایک اللہ کے لیے وہ کر کے گیا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا ہے، تو جب پوچھے گا اس سے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو آٹومیٹک جواب نکلے گا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر عبادت میں گھٹالا کر کے گیا ہوگا، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر کے گیا ہوگا، ہاں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر کے گیا ہوگا، دعا کسی اور سے کر کے گیا ہوگا، روزی کسی اور سے طلب کر کے گیا ہوگا، بچہ کسی اور سے طلب کیا گیا ہوگا، ہاں، اسی طرح سے نظر نیاز کسی اور کے لیے مان کے گیا ہوگا، بکرا کسی اور کے لیے چھوڑ کے گیا ہوگا، اور کسی کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعا کسی اور سے، رکوع سجدہ کسی اور کے لیے کر کے گیا ہوگا، تو اس وقت پھر اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکلے گا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہی نکلے گا۔ اس لیے قبر میں جو سوال ہوگا اس کا صحیح جواب دینے کے لیے ابھی تیاری کیجیے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کو سمجھیے، اس کے مطلب کو سمجھیے، اس کے تقاضے کو سمجھیے، اور اس پہ ڈٹیے، جمیے، چھوڑیے دنیا کے پیر پگاڑے کو، سب کو چھوڑیے۔ جو صحیح چیز ہے، صحیح چیز کو سمجھیے، صحیح دین کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مطلب سمجھیے، اور اس پر ڈٹیے اور جمیے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے اور آپ نے یہی اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یہی ہے نا اس کا معنی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے میرے بھائی، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عبادت کا حق، بندگی کا حق، پرستش کا حق، پوجا کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔
گویا کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ عبادت، بندگی، پرستش اور پوجا کا حق صرف تیرا ہے۔ اس زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، تمام چرندے پرندے اور حیوانات کو یا اللہ تو ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں تیرا ہی نظام چل رہا، تیرا ہی حکم چل رہا، تیرے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس دنیا کا مالک تو ہے، اس لیے عبادت کا حق بھی تیری۔ اس لیے میں اقرار کرتا ہوں کہ تمام قسم کی عبادت کو یا اللہ صرف تیرے لیے بجا لاؤں گا اور کسی کے لیے نہیں کروں گا۔ نماز بھی تیرے لیے، دعا بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، نظر نیاز بھی تیرے لیے، ہے نا؟ اسی طرح سے قسم بھی تیرے لیے، طواف بھی تیرے گھر کا، چادر بھی چڑھے گا تو تیرے گھر میں، ہاتھ پھیلے گا تو صرف تیرے سامنے اور کہیں نہیں، پیشانی جھکے گی تو صرف تیرے چوکھٹ میں اور کسی کے چوکھٹ میں اور کسی کے در پہ نہیں، رکوع ہوگا تو صرف تیرے لیے، سجدہ ہوگا تو تیرے لیے، دستہ بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو صرف تیرے سامنے، ہے نا؟ غرض کے تمام قسم کی عبادت کو یا اللہ تیرے لیے خاص کرتا ہے نا؟ یہ اقرار کیا ہے بندے نے لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کٹ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ باطل ہو گیا تو ایمان سے آپ نکل گئے، آؤٹ ہو گئے۔ تو جب پوچھے گا فرشتہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو جواب نہیں نکلے گا ربی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی عبادت میں گھٹالہ کیا ہے، اس کی ذات کے ساتھ آپ نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے۔ نظر نیاز آپ نے بابا کے لیے، پیر کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے مانا ہے۔ دعا بابا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بابا سے طلب کیا ہے، اولاد بابا سے طلب کیا ہے، روزی بابا سے طلب کیا ہے، شفا بابا سے طلب کیا ہے نا؟ آپ نے دعا میں دوسرے کا وسیلہ لیا ہے۔ اسی طرح سے قسم آپ نے دوسرے کے لیے کھایا ہے، اللہ کے لیے جھوٹی قسم کھایا ہے۔ آپ نے قربانی بابا کے نام سے چھوڑا ہے، قربانی بابا کے در پہ لے جا کے بابا کے در پہ آپ نے ذبح کیا ہے اس کی خوشنودی کے لیے۔ آپ کا لا الہ الا اللہ ایکس ہو گیا، آپ نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ اب جب شرک کر لیتا ہے آدمی اور اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ تو اب منکر نکیر کے سوال میں من ربک کی جگہ ہاں لا ادری کہے گا بندہ، ہمیں معلوم نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز روزہ، زندگی بھر کی نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب بیکار ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا اپرادھ ہے۔ ہمارے ملکوں میں، معاف کیجیے گا، ہمارے ملکوں میں میرے بھائی، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ایسے بھی عرب ملکوں کے اندر آج کل شرک بدعت بہت زیادہ ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ خود بتائیے، بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ میرے بھائی شرک بدعت خرافات اتنے ہیں اپنے ملکوں کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو اس فتنے کے دور میں درست کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔
آپ ہمارے درس میں بیٹھیے. میں 20 سال سے 25-30 سال سے میں قرآن حدیث ہی پڑھتا ہوں اور قرآن حدیث کی بات سب کو سمجھاتا ہوں. ہم نے 20 سال 30 سال میں سعودی عرب میں رہ کر مدینہ یونیورسٹی میں رہ کر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں وہ سارا کچھ دے دوں, سب کچھ دے دوں, صحیح عقیدہ سمجھا دوں, صحیح اسلام سمجھا دوں, صحیح دین کی معرفت کرا دوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جنت جا سکیں, آرام اور سکون سے جنت جا سکیں, جہنم کی آگ سے بچ سکیں, توحید اور شرک میں فرق کر سکیں, سنت اور بدعت میں فرق کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. ہم اور آپ یہاں آئے ہیں روزی کمانے کے لیے, جتنا نصیب میں روزی ہے ملے گا انشاءاللہ, جتنا ہے ملے گا, لیکن یہ چیز, یہ درس, یہ دین کی باتیں یہ نہیں ملے گی. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ابو محمد کو, ابراہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ گئے تھے میرے پاس اور مجھ سے طلب کیا کہ شیخ ہمارے یہاں مسجد میں ہے نا امام کی ضرورت ہے, درس کی ضرورت ہے, مجھے ایک اچھا آدمی تلاش کر کے دیجیے. تو میں تلاش کیا تو کوئی مناسب آدمی ملا نہیں, یا کوئی آدمی تیار نہیں ہوا. کسی کے پاس گاڑی کی مجبوری, کوئی مدینہ قصیم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جانے آنے کا دقت ہے, رہنے کا دقت ہے, بہت سارا. پھر رمضان آ گیا اور میں تو رمضان میں اتنا فرصت مشغول کہ میں کبھی زندگی میں یہ تراویح نہیں پڑھایا اور اس طرح سے درس نہیں دیا. آخر میں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, میں نے کہا کہ چلو میں تیار ہوتا ہوں انشاءاللہ. میں نے شیخ سے کہا کہ میں ہی پڑھاتا ہوں انشاءاللہ, درس دیتا ہوں. خاص کر درس کے لیے میں نے یہ ذمہ داری لی کہ درس ہوگا یہاں, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, بھائیوں کو فائدہ ہو جائے گا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیشی بھائیوں کو سب کو فائدہ ہو جائے گا. ہم اردو بولیں گے تو ماشاءاللہ انڈیا پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں, بنگلہ دیشی بھائی لوگ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, ہندی ان کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن بنگلہ بولیں گے تو یہ بیچارے انڈیا پاکستان کے لوگ منہ تاکیں گے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایک بات نہیں سمجھیں گے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بنگلہ دیشی بھائیوں کے, آپ ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ, آپ سمجھتے ہیں, ہے نا, فائدہ ہو رہا آپ کو. نہیں تو اگر اردو میں ہم بات کرتے تو جیسے بنگلہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, کوئی بنگلہ اگر درس دے تو یہ رہیں گے نہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن الحمدللہ آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں, الحمدللہ فائدہ ہو رہا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں ابو محمد نے, ابراہیم صاحب نے یہاں درس کا سلسلہ چالو کیا, اور الحمدللہ پچھلے رمضان میں آپ تمام بھائیوں نے بہت کچھ سیکھا, اپنا نماز کو درست کیا, عقیدے کو درست کیا, صحیح دین کو سمجھا. مزید سمجھنے کی ضرورت ہے, مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کر رہا ہوں کہ صحیح دین کو سمجھیے, صحیح عقیدے کو سمجھیے اور اس پر ڈٹیے, جمیے, عمل کیجیے. اللہ, میں جو آیت پڑھا ہوں نا نماز میں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, ثم استقاموا, پھر اس عقیدے پر, توحید پر, لا الہ الا اللہ پر ڈٹ گیا, جم گیا, ایک دم جم گیا, ڈٹ گیا, اور اس عقیدے پر ڈٹا رہا, جمے رہا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان کے پاس آتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کب نازل ہوتے ہیں؟
مفسرین کہتے ہیں بعض لوگ کہ موت کے وقت، بعض لوگ کہتے ہیں قبر میں. تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا، خوف مت کرو، خوف مت کرو، تمہاری موت ہونے والی ہے. ابھی فلسطین میں جنگ چل رہی ہے نا اسرائیل کی، کتنا ظلم کر رہا ہے. معصوم بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، بھائیوں کو کس طرح سے مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں، کس طرح سے خون کی ہولیاں، خون کی نہر بہا رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن صبر اتنا دیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو، صبر اتنا دیا ہے کہ سوچ نہیں سکتے. لگتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں. لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے وہ جنت میں ان کو جگہ دکھائی دے رہی ہے. فرشتے لگتا ہے کہ آ کے اس کو سنا رہے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور حزن ملال نہ کرو، حزن ملال نہ کرو کہ تم اپنے پیچھے بیوی بال بچوں سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کو کون دیکھے گا، اس کو کون کھلائے گا پلائے گا. ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وہ جنت میں ملنے والی ہے. اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے. تو آل فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ رب العالمین کے فرشتے کو نازل کر کے وہ بشارت اور خوشخبری سنا ہے. کیا ان کے عقیدے مضبوط ہیں، وہ توحید والے لوگ ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ قبر کو نہیں پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نظر نیاز نہیں کرتے ہیں. وہ صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ اور تمام عبادت کو اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں. ایسے عقیدے کی ضرورت ہے. جب ایسا عقیدہ رکھیں گے تو قبر میں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، فوراً زبان سے نکلے گا ربی اللہ. ایک سوال میں کامیاب ہو گیا. من نبی کا دوسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کی ہوگی، ان کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کی ہوگی، تو پھر جو ہے تمام قسم کی عبادتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہوگا، نبی سے حقیقی محبت کی ہوگی، تو پھر ہماری زبان سے نکلے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. جب ہم صحیح دین پر چلیں گے، صحیح اسلام پر چلیں گے، صحیح دین کے مطابق عمل کریں گے تو دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہماری زبان سے نکلے گا. تو میرے بھائیوں، قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے کے لیے ابھی تیاری کرنا ضروری ہے. اسی دنیا میں، اسی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارا آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کہ اللہ کی عبادت کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. رمضان کا مہینہ آیا تو اس میں روزہ رکھیں. اگر نصاب تک مال پہنچتا ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا ہے تو سال میں 2.5% زکوٰۃ ادا کریں. اگر ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہے تو زندگی میں ایک بار حج کریں، ہے نا. یہ اسلام کے ارکان ہیں، ان کاموں کو بجانا ہے. اسی طرح سے حلال و حرام میں تمیز کریں اور
ہر اچھے کام کریں، ہر برے کام سے بچیں۔ یہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا آسان مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی آسانی پر مبنی ہے۔ اسلام پر بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ عمل کر کے جنت جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صحیح اسلام کی معرفت کیجیے، صحیح اسلام کو پہچانیے، اس پر ڈٹیے جمیے اور اس پر عمل کیجیے، تاکہ مرنے کے بعد ہم اور آپ ہمیشہ ہمیشہ نعمت کی زندگی میں رہیں، جنت کی زندگی میں رہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں خیر و بھلائی کی زندگی، خیر و برکت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ جو ظالم لوگ ہیں اور جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، ماں بہنوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کرے، اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ہلاک برباد کرے۔ اللہ ابابیل کا جھنڈ چڑیا نازل کر کے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو نازل کر کے ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے اور دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب موت دے تو ہمیں کلمہ شہادت پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔